بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر۔ یوم افطار کا دن یعنی عید الفطر کا دن، جس میں ہم رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں ادا کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا کیا، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جس میں 1 روپے خرچ کریں تو 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب رب عطا کرتا ہے، اور اگر نوافل پڑھے تو فرضوں کے برابر نوافلوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اگر فرض ادا کرے نا تو 70 گنا فرضوں کا ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب نوافلوں اور فرضوں کا جو فرق ہے نا وہ کیا ہے کہ ایک انسان قیامت کے دن تک نوافل پڑھتا رہے نا تو فرضوں کی پہلی رکعت کے سجدے کے برابر وہ ثواب نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے میں اتنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ روزے نہ رکھ سکتے، اللہ کی توفیق نہ ہوتی ہم عبادات نہ کر سکتے۔ تو ہم نے شکر ادا کیا کرنا ہے کہ مولا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، مولا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، کہ مولا تیری توفیق نہ ہوتی تو اتنی گرمی میں روزے میں کہاں رکھ سکتا، یہاں ہم انسان کہاں رکھ سکتے، لیکن تیری توفیق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاحبک، پھر فرمایا واللہ انی لاحبک، کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر پیار کے بدلے میں فرما دیا کہ میں تمہیں کچھ الفاظ عطا کرتا ہوں، تو ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ میری وصیت ہے۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا ذکر کرنے کی، تیرا شکر ادا کرنے کی، تیری عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ سے پہلے نعمت مانگنا، توفیق یعنی اللہ جب نعمت ہمیں عطا کر دے تو پھر اس نعمت پر شکر ادا کرنا، کہ اگر اللہ نعمت دے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ سے توفیق مانگو، عبادت کرنے کی اللہ سے توفیق مانگو، پھر اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں رب تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ پھر ایک اور مقام پر بہت ہی پیاری بات اللہ فرماتا ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے بھلا میں کیسے تمہیں عذاب دوں گا، بھلا میں کیوں چاہوں گا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، تمہیں جہنم میں بھیجوں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو انسان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گی، انسان کے گوشت کو جلا دے گی، بھلا میری یہ چاہت ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں؟ میں نے تو تمہارے لیے جنت کو بنا دیا ہے، بس تمہارے یعنی ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں مسلسل جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بس ہمیں اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اب 2 باتیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کمپلسری مضامین ہیں، دونوں میں ہم نے پاس ہونا ہر صورت ہے، یعنی دونوں میں ہمارا پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر بھوک روٹی کی ہو تو پانی روٹی کی جگہ نہیں لے سکتا، اور اگر پیاس پانی کی ہو نا تو روٹی کبھی بھی پانی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اسی طرح ہم حقوق اللہ پورے کر لے، حقوق العباد پورے نہ کرے تو حقوق اللہ حقوق العباد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اور اگر ہم حقوق العباد پورے کریں اور حقوق اللہ چھوڑ دیں تو کبھی بھی حقوق العباد جو ہیں حقوق اللہ کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جس طرح ہمارے دسترخوان رمضان المبارک میں سجتے رہے اور ہم نے غرباء کا خیال رکھا، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور عید الفطر کی خوشیوں میں بھی ہم نے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو نہیں بھولنا۔ در نگاہ مصطفیٰ او یکے بالا و پست، با غلام خویش بریک خوان نشست، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بلند و بالا یعنی بلند
اور جو پست تھے وہ یکساں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دسترخوان پہ غلاموں کو بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بار میں گھر سے اپنے اسکول سے پڑھ کے گھر آیا نا، تو گھر کے دروازے کے آگے ایک سائل کھڑا تھا، اور سائل چوں قضائے مبرمے، اور سائل بھی اس طرح تھا کہ وہ ٹلنے والا نہ تھا، جیسے قضا نہیں نہ ٹل سکتی اس طرح وہ سائل بھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بارہا کہنے کے باوجود بھی وہ نہ ہلا، تو لا ابالی کی عمر تھی، میرے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چھڑی اس کے کاسے پہ ماری نا، اس کا کاسا ٹوٹ گیا، اس میں جو ریزگاری تھی وہ بھی بکھر گئی، اور وہ جو سائل تھا وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا۔ میرے والد شیخ نور محمد کہیں سے دیکھ رہے تھے، آئے، ریزگاری اکٹھی کی، اٹھائی، اٹھا کے نا ان کو پکڑائی، ساتھ اور بھی پیسے دیے اور معذرت بھی کی۔ تو میرا بازو پکڑ کے نا اندر لے گئے اور جا کے بلک بلک کر رونے لگے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی زندگی میں یوں روتے نہ دیکھا، جیسے وہ بلک بلک کر رو رہے تھے، ساتھ فرما رہے تھے کہ بیٹے اگر کل قیامت کے دن اس سائل نے حضور علیہ السلام کو شکایت لگا دی تو میرے نبی کیا فرمائیں گے کہ تمہارا بیٹا مانگنے والوں کے کاسے توڑا کرتا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کے بعد اپنی شاعری میں کہ وہ بات، میرے باپ کی وہ بات میری تربیت یعنی میری زندگی سنوارنے کا ایک وسیلہ بن گئی۔ پھر علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ نامے تو پدر از آموخت، یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی محبت بھی اپنے باپ سے سیکھنے کو ملی ہے۔ پھر ان کی شاعری میں ہر جگہ پہ یہ نظر آیا کرتا تھا، فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ عرض کرتے ہیں اپنی شاعری میں کہ اے باری تعالیٰ تو میرے سے حساب نہ لینا، اور اگر تیرا مجھ سے حساب لینا ضروری ہوا بھی نا تو نبی علیہ السلام کے سامنے مجھ سے حساب نہ لیجیے گا، تو میں ان کے سامنے اپنا سر کیسے اٹھاؤں گا۔ یعنی یہ تربیت جو باپ سے ملی نا، اب بھی جب والدین کے سامنے اولادیں، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے بیٹے بیٹیاں کسی کا دل دکھائے نا، ان کو سمجھائیں، بڑے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بچے دل وہ چیز ہے کہ انسان کا دل توڑ دیا نا تو پھر رب تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک ہم اس انسان کو راضی نہ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عید الفطر کے دن رب کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مولا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، مولا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خوشیوں میں غرباء کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے ایک دفعہ پھر آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ان خوشیوں میں غریبوں کو نہ بھولیں، ان کا خیال رکھیں، اور باقی جس طرح رمضان المبارک میں کوشش کی نا کہ غریبوں کے دسترخوان سجتے رہیں، اس طرح آگے بھی خصوص بالخصوص ان سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں جو اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ بہت سے نظر آئیں گے، ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہم نے غرباء کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔